السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں اس ہفتے کا عملی کام کیا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے زمین پہ زیب و زینت کا سامان اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کون زیادہ اچھا عمل کر کے دکھاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موت اور زندگی کی تخلیق کی تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہی امتحان ہے بندوں کے درمیان۔ یہ امتحان حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ پہلا امتحان آدم و حوا کے درمیان تھا۔ دونوں اچھے عمل کرنے والے تھے، مگر مقابلہ یہ تھا اور ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ عمل کس کا ہے۔ جب دونوں میں اختلاف ہو جائے تو کون رب کی رضا تک پہنچنے میں سبقت لے جاتا ہے، اور جب نیکی کے مواقع میسر ہوں تو کون مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگانے میں جلدی کرتا ہے اور پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی کی یہ ساری کوششیں اپنے نتائج اور اجر کو نہیں پہنچ سکتیں جب تک کہ موت کے دروازے سے اپنے رب کے حضور نہ پہنچا جائے۔ بس یہ ہے موت اور زندگی تک کی تخلیق کا مقصد۔ آدم و حوا سے شروع ہونے والا مسابقت کا یہ میدان رشتوں، نعتوں، اداروں، حکومت ایوانوں سے ہوتا ہوا باہم ملکوں تک جا پہنچتا ہے۔ ہر میدان میں ایک چومکھی لڑائی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہر وہ رشتے جو حقوق و فرائض کا معاملہ ہے، جہاں بھی حقوق و فرائض کا معاملہ ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ کون اپنی موت کے بعد والی زندگی کو نتائج کے لحاظ سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر دو رشتے جن میں مسابقت ہے، جن میں شریکے کے رشتے بھی ہیں، وہ سب ایک دوسرے سے کیا معاملات کرتے ہیں۔ تو جو اس پہ یعنی قرآنی اصول پہ عمل پیرا ہے اور جنت کے اعلیٰ ترین درجے پانے کے لیے مقابلے کے اس امتحان میں بہترین کارکردگی دکھاتا ہے، وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور بہترین کارکردگی کس کی ہے، اس کا فیصلہ دنیا کے دانشور عدالتیں نہیں کر سکتیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہار جیت کے فیصلے کا دن مقرر کیا ہے، جس کو یوم التغابن کہا جاتا ہے۔ اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت مہلت میسر ہے، اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی نیت کرنے میں بھلا وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اور جب نیت خالص ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس رب رحیم کا وعدہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ احسن عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 23 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود بھی نیک عمل کیا اور زندگی کے ہر معاملے میں کہا میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونا یاد رکھنا سب سے اچھا عمل ہے، اور اسی سے باقی اعمال صالحہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان کی اخروی بھلائی اسی عمل سے وابستہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی یاد دہانی کرواتا رہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کا معیار اور مقدار بڑھانے کے لیے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ بھی مسابقت کا میدان ہے کہ کس نے کتنے لوگوں تک اللہ کی دعوت پہنچائی۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے جو ہر کلمہ گو پہ عائد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بالکل پسند نہیں ہیں جو دوزخ سے بچنے کے لیے اپنی تو فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا ہر مسلمان کا ایسا لازمی پرچہ ہے جس میں کامیابی اہل و عیال کو آگ سے بچانے کے ساتھ مشروط ہے۔ ہم اپنے اس پرچے میں کامیاب ہونے کے لیے کیا تگ و دو کر رہے ہیں؟ اپنے پیارے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوں تو کیا ان کو بچانے کی فکر کرنا ان سے محبت ہے، یا اس وقت یہ سوچ غالب کرنا کہ ہر کسی کی مرضی ہے اپنے ساتھ جو چاہے کرے؟ یاد رہے کہ یہ ایسا میدان عمل ہے جہاں نیکیوں میں سبقت لے جانا اسی صورت میں ممکن ہے کہ مقابلے کے لیے لوگوں کو خود پکڑ پکڑ کر اس میدان میں لایا جائے اور دعوت دی جائے کہ آؤ جنت کی طرف دوڑ لگائیں۔
اور دیکھیں کہ کون سب سے پہلے جاتا ہے، اور یہی احسن عمل ہے، یہی فاستبقوا الخیرات ہے، یہی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی اور سب سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام میں دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی ہمیں توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، استقامت بھی دے۔ اور یہ کام وہ ہے جس کے کیے بغیر ہم اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی یہی ہے، اور یہ جب مل کے کیا جاتا ہے تو پھر اس میں تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے، قوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہم ذاتی طور پہ کوئی بھی نہیں کر رہا، ہم سب مل جل کے کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے پہ ہم نے جو کام بانٹے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کے لیے ہیں، اور وہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ وہی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جنت میں جانے کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، اور مل کے اس کی طرف دوڑ لگائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں آسانی دے، اور اس کی بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر میں سارے افراد اپنے اسی گھر کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس گھر کا فرد ہے اور یہ اسی گھر کی خیر خواہی کے لیے کام کر رہا ہے، اور کوئی دوسرے کو ٹانگ نہیں کھینچتا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کا گھر ہے اور سب مل کے اس کا سنوار رہے ہیں اور اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو دین کا کام کرنے والے بھی سب مل جل کے کام بانٹ کے ایک دوسرے سے تعاون کر کے آگے بڑھتے ہیں، تاکہ کام آسان بھی ہو اور بھرپور بھی ہو اور اس کے اثرات بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور آپ لوگوں کا عملی کام یہ ہے کہ آپ نے جہاں بھی تنازع ہو یہ غور کرنا ہے کہ دونوں میں سے اچھا عمل کس کا ہے۔ آپ میاں بیوی ہوں تو معاملہ دیکھنا ہے کہ بیوی جنت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر دوسرے رشتے ہیں تو ان رشتوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ سب سے زیادہ آپ کے نمبر ہوں، آپ کامیاب ہوں۔ اور اسی طرح نند بھابھی ہے، دیورانی جٹھانی ہے، ساس بہو ہے، پڑوسنے ہیں، دوستے ہیں، جو بھی رشتے ہر دو فرد، ہر دو قومیں، ہر دو خاندان اسی طرح اگر معاملہ کریں کہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور بہترین عمل کرنے کی کوشش کریں تو معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔